بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، حاتم تائی کی اپنی ذات سے متعلق تو بہت سی حکایات آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، لیکن آج ہم پیش کر رہے ہیں حاتم تائی کی بیٹی کے متعلق ایک حکایت کہ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاتم تائی کی بیٹی ایک قیدی کی حیثیت سے پیش کی گئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جب ملک یمن پر چڑھائی کی گئی اور وہاں سے کئی قیدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو ان قیدیوں میں قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم تائی کی بیٹی بھی موجود تھی۔ جب ان قیدیوں کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس بلائی تو حاتم تائی کی بیٹی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں بنی طے کے سردار حاتم تائی کی بیٹی ہوں اور میرا باپ اپنی سخاوت میں بے مثل تھا، کوئی سائل میرے باپ کے دروازے سے خالی نہ لوٹتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لڑکی کی گفتگو سنی تو فرمایا کہ یہ تمام صفات مسلمانوں کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کی باعزت رہائی کا حکم دے دیا۔ وہ لڑکی آزاد کر دی گئی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس آزادی پر راضی نہیں ہوں کہ میں تو آزاد ہو جاؤں مگر میرے قبیلے کے دیگر لوگ قید رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لڑکی کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور پھر تمام قیدی باعزت واپس ملک یمن روانہ ہو گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس لڑکی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعارف کروایا اور اپنے باپ کی سخاوت کے متعلق بتایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی طے کی رہائی کا حکم جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ حاتم تائی اپنی سخاوت میں ریاکاری نہیں رکھتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخاوت کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ نیز دین اسلام نیکی کا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔